زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی طرف سے فریضہ ہے، لیکن یہ فریضہ سب پر نہیں ہے، یہ صرف ان پر فریضہ ہے جو اس کے نصاب کے حامل ہے۔ جو اس کا نصاب نہیں رکھتا اس پر یہ فرضیت اللہ رب العالمین نے نہیں کی۔ اور اسی طرح اس کی جو فرضیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اکثر مقامات پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں نے پچھلے ہفتے بھی رکھی تھی، وہی اس کی دلیل ہے، بنی الاسلام علی خمس، وہی اس کی دلیل ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے ارکان کا ذکر کیا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتؤتی الزکاۃ، دونوں الفاظ، نماز، شہادت، گواہی، کلمہ، توحید، عقیدہ، پہلی بنیاد، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، تیسرا یعنی کہ اسلام کا رکن ہے، اور مسلمان کا بچہ بچہ اس کو جانتا ہے۔ حدیث یاد نہ ہو لیکن اس کو یہ 5 ارکان یاد ہوتے ہیں جی، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور اسی طرح روزہ ہے، عام طور پر ہمارے ہاں مسلمان معاشرے میں، مسلم معاشرے میں زکوٰۃ رمضان المبارک سے جوڑی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ارکان کا اگر ذکر روزے کے بعد کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہی ہے، لیکن ایک ذہن ہے کہ ہاں رمضان میں ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، حالانکہ صاحب نصاب ہونے کے لیے رمضان شرط نہیں، وہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں نصاب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی شروع، اس کی طریقہ کار انشاءاللہ وہ سارا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک دلیل پر ہی میں اکتفا کروں گا کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یا مومنوں کی حقانیت، ان کی سچائی کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، ان کو جو رزق دیا جاتا ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے کہا جو ان کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بندے کی اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کو جو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس سے مراد زکوٰۃ ہی ہے، اور اس کے علاوہ صدقات بھی ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے آپ پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے صدقہ فرض ہو جائے، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، اللہ رب العالمین جب تمہارے مال میں سے صدقے کو فرض کر دے، تؤخذ من اغنیائہم، اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، تؤخذ من اغنیائہم، کہ جو تمہارے علاقے کے رہنے والے، معاشرے کے، محلے کے غنی ہیں، مالدار ہیں، ان سے لو، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور اسی طرح جو وہاں کے رہنے والے فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان میں تقسیم کر دو، ان میں لوٹا دو۔ یہ دونوں چیزیں اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے 2 طبقات ہیں، ایک اپر کلاس جس کو ہم کہتے ہیں غنی، مالدار، دوسرا فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لوئر کلاس جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ 2 طبقات اسلام نے بھی کہے ہیں اور مسلم معاشرے میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی بتلایا ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، غنیوں سے لو، مالدار جو ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن پر فرض ہوگی ان سے لو، اور فقیروں میں تقسیم کر دو۔ اس طرح معاشرہ بیلنس رہتا ہے، اس وجہ سے چوری ڈکیتی بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے احساس کمتری بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو آپس کے اندر حسد ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار فوائد ہیں، اور یقیناً فوائد اللہ کے ہر حکم کی پاسداری میں ہیں، ہماری عقل سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں وہ الگ بات، اللہ کے ہر حکم میں حکمت موجود ہے۔ تو یہ چند حکمتیں میں نے ذکر کی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دینے والے، آپ نے کہا کہ
واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے اس کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها، گردنیں ماری جائیں جو اس کو منع کریں، مانعین زکوٰۃ ہوں، جو اس کا انکار کرنے والے ہوں، جو اس کو نہ نکالنے والے ہوں، ان کی گردنیں ماری جائیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فرمان کے تحت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے انتقال کے بعد، رحلت کے بعد، دنیا چھوڑ جانے کے بعد مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی تھی۔ ابو بکر نے کہا تھا کہ اگر مدینہ میں صرف ابو بکر رہ جائے اور سب کو جانا پڑے تو میں سب کو نکالوں، یہاں تک کہ کوئی بھیڑیا ابو بکر کو چیر پھاڑ دے نا اکیلا ہونے کی وجہ سے، میں تب بھی ان کو بھیجوں گا۔ اتنا اہم مسئلہ تھا۔ یہ اسلام کا رکن بھی نہیں بلکہ اسلام کا کوئی بھی ستون جب گرنے لگے تو پھر چھت برقرار نہیں رہتی، اسلام پھر پورا برقرار نہیں رہتا۔ اس وجہ سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شدت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ یہ دلائل ہو گئے مانعین کے احکامات، اسی طرح حکم اس کا دینے کا، نکالنے کا۔ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں؟ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا کسی چیز کو، اس کی پاکی، اضافہ، بڑھوتری۔ اللہ قرآن میں نے وعدہ کیا ہے جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، جو نہیں نکالتا اس کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک معنی برکت بھی ہے، اسی طرح مدح بھی ہے، ستائش، اس کی تعریف کی جانا۔ یعنی مال انسان کے پاس ہے، وہ اس میں سے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ نکالتا ہے تو اس کا مال برکت والا بھی ہو جاتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اضافے والا، برکت اضافہ ایک ہی معنی ہے۔ اب ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا معنی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس میں سے وہ زکوٰۃ مقرر 2.5 نکال دیتا ہے، 2.5%، تو ظاہری طور پر تو 1,00,000 میں سے 2,500 روپے کم ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ یہاں پر برکت اور اضافہ، زیادتی، اس میں فرق پتہ چلتا ہے۔ برکت کیا ہے کہ اس کے پاس اب جو 2,500 روپے کم ہو گئے ہیں وہ کمی ظاہراً اس کو نظر آتی ہے، لیکن باقی کے جو اس کے پاس بچے ہیں اللہ نے اس میں برکت رکھ دی کہ اس کے لیے وہ کافی بھی ہو گئے اور بچ بھی گئے۔ اضافہ کیا ہے؟ 1,00,000 سے اوپر، 1,00,000 1,000 یا 2,500 اس سے اوپر ہو گئے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اضافہ ہو گیا۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وہ چیز کافی کر دی، اس کی وہ ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور اس کا ایک معنی اور بھی سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے مال میں، اولاد میں، جان میں برکت نہ ہو، اس کے پاس اربوں روپے بھی ہونا تو وہ کھانے کو ترستا۔ بے شمار مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اربوں کھربوں اس کے پاس ہوں تو وہ اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر بندے کے 10 روپے کے اندر بھی برکت رکھی ہے نا تو وہ جو چاہے کھا سکتا ہے۔ یعنی اس کو بیماری نہیں، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اور پرابلم نہیں، پریشانی نہیں، اس کے سر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ سارے برکت کے ثمرات ہیں، اضافہ الگ چیز۔ یہ دونوں الفاظ کے اندر پھر فرق پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے میں نے اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے جو وعدہ کیا وہ مجھے ملنا ہی ملنا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں انسان کی۔ انسان جب پھنستا ہے، چلے انسان میں نہیں کہتا، مسلمان کہتا ہوں، مسلمان جب کسی چیز میں پھنستا ہے نا پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ پھر وہ کسی کے کہنے پہ اچھا میں صدقہ کر دیتا ہوں، اچھا چلو کچھ، وہ بھی کھلے دل کے ساتھ نہیں، بڑے تنگ ضیق دل کے ساتھ، مجبوری میں، اچھا میں شاید اس وجہ سے مصیبت سے نکل جاؤں، اور اللہ نکالتا بھی ہے۔ بہتر انسان یہ نہیں ہے، بہتر انسان وہ ہے جو اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے ساتھ سودا کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے ساتھ لین دین، قرض، تجارت کیا ہے؟ یہی ہے نا، اللہ نے حالانکہ دیا بھی اللہ نے، اس کے باوجود اللہ کے دیے سے ہی ہم تجارت کریں، اس سے نفع بخش کوئی تجارت ہو سکتی کہ میں کسی کو یہ موبائل دوں اور کہوں ہاں یہ میرے سے ہی لین دین کرو؟ وہ کہتا ہے یہ کیسا آدمی، مال بھی اس کا ہے اور لین دین بھی میرے ساتھ کرے، پروفٹ مجھے دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جو بندے کی عقل میں ظاہر ہی نہیں آتا۔
کہ دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے میرے سے خرید و فروخت کر لے، میرے ساتھ تجارت کر لے، مجھے قرض دے دے۔ قرض دینے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آپ کے خزانے میں نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے، اللہ قیامت کے دن دے گا، آپ کا قرض چھوٹ جائے گا۔ اور جب بندے کو ملے گا، بندہ کہے گا میں سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر اس کے اندر للہیت ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری ہے، بندے کا ایمان پختہ ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے مال سے زکات نکالتا ہے، مجبوری سے نہیں، حکومت کی وجہ سے نہیں، سلطے کی وجہ سے نہیں، زبردستی نہیں، خوشی سے دل کھول کر دیتا ہے، تو اللہ برائے کہتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، مضاعفون، برکت کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اخراجات میرے کم ہو گئے، مال بڑھ گیا، میری جہاں ضروریات تھی، جہاں اخراجات ہونے تھے، کبھی وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، وہ نہیں ہوا، بچت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین علیحدہ علیحدہ طریقوں سے بدل بدل کے بندے کو نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا بس اللہ کی طرف سے تھا، سمجھ نہیں آئی، پروفٹ ہو گیا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اب بندہ گمان کرتا ہے کہ میں چیز ایک سیل کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اس میں مجھے میکسیمم پروفٹ ہو جائے گا 1 لاکھ، سمجھ رہے ہیں، اس کو 2 لاکھ ہو جاتا ہے، وہ ایک دم رکا بکا ہو جاتا ہے، یار 2 لاکھ ہو گئے، حیران ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ہے برکت، اضافہ بھی اور برکت بھی، یہ تب ہے جب اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے، بندوں کے ساتھ تجارت میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے، مختلف اس کی تعریفات ہیں، لیکن اس کی ایک جامع ترین جو تعریف ہے وہ ہے کہ خاص شرائط کے ساتھ، خاص لوگوں کے لیے، خاص وقت میں، خاص مال سے شرعاً جو اللہ رب العالمین نے واجب بندے پر کیا ہے وہ حق نکال کر اللہ کے راستے میں نکال۔ وقت خاص سے کیا مراد ہے؟ حولان الحول۔ اسی طرح مدت، اسی طرح خاص لوگ، یہ آگے آئیں گے 8 مسائل۔ اسی طرح خاص شرائط، ان میں نصاب ہے، اللہ رب العالمین نے مطلقاً زکوٰۃ نہیں مانگی، اس کا نصاب مقرر کیا ہے، وہ نصاب بھی آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ کس پر کتنا ہو، کیا کیا ہو، تفصیل ہے۔ اب یہ ساری گویا کے بعد یہ سمجھ آتی ہے اس کے لغوی معنی سے بھی کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ بندے پر فرض کی ہے، تو اللہ نے ایسے ہی نہیں جو مال دے دیا اس پر اللہ نے کہا ہاں مجھے دے دے۔ اس کے ایک جامع ترین ایک اور لفظ بھی ہے کہ بندے کی ضروریات سے جو زائد مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ دوسرے جو مال تجارت ہے، اس کا خرید و فروخت، لین دین جو کر رہا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے اس کے۔ جو بندے کی ضروریات کی چیزیں ہیں اللہ نے اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی۔ مثال کے طور پہ اس کا گھر ہے ذاتی رہ رہا، اس کی گاڑی ہے، اس کا لباس ہے، رہنے سہنے کا، اللہ نے اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اس کی ضرورت، اس کو اللہ نے مال دیا، اس نے اگر گاڑی بہت ہائی فائی رکھی ہے، مہنگی رکھی ہے، کروڑوں میں اس کی قیمت، اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ لیکن مال تجارت میں اس کے پاس 10 لاکھ بھی ہے، 5 لاکھ بھی ہے، اس پہ اللہ نے زکوٰۃ رکھی۔ اس کے اس سرکل کو جو اس کا مال چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، اللہ نے پاک کرنے کے لیے اس کو یہ حکم دیا۔ یہ دونوں چیزوں میں بنیادی فرق ہے۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ لینے اور دینے والے، زکوٰۃ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے؟ زکوٰۃ دینے میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی رضامندی سے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نصاب مقرر کیا ہے نا، ان احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ دونوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ اضافہ کرنا نہ کمی کرنا۔ کس طرح کہ زکوٰۃ دینے والا کمی نہ کرے، زکوٰۃ لینے والا زیادتی نہ کرے۔ زیادتی سے مراد اضافہ، کہ اس کا اگر مقرر بن رہا ہے 1000 تو وہ اس سے کہے 1500 دے۔ اگر مقرر بن رہا ہے 1000 اور وہ کہے میں 500 700 نکالتا ہوں، ہلے حجت کرے، دائیں بائیں کرے، تو یہ اس کے اندر بنیادی شرط ہے کہ دل سے دینی چاہیے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دینے والا اپنی مرضی سے اضافی دے دے، یعنی اس کے اوپر بنت لبون ہے، واجب ہے، اونٹ کی مقررہ کی یہ زکوٰۃ ہے، اس میں وہ جزع دے دیتا ہے، 3 سال کی اونٹنی دے دیتا ہے، 2 سال کی بجائے 3 سال کی حقہ دے دیتا ہے، 4 سال کی اونٹنی دے دیتا ہے۔ اب 2 سال کی اونٹنی اور 3 سال کی اور 4 سال کی اونٹنی میں بہت فرق ہے۔ 2 سال کی اونٹنی ابھی بچہ نہیں دے سکتی، 3 سال کی اونٹنی تیار ہو جاتی ہے، 4 سال کی بچہ دے چکی ہوتی۔ اب عمر میں فرق ہے، سال سال۔ اگر صاحب نصاب زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے اس طرح اضافہ کر کے دے تو جائز اور درست ہے، لیکن جس پر 2 سال کی اونٹنی واجب ہے اس سے لینے والا جزع یا حقہ 3 یا 4 سال کی اونٹنی کا مطالبہ کرے تو وہ درست نہیں۔
نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، پر اپنی خوشی سے دے تو اللہ کے ساتھ وہ سودا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بڑھا کر دے گا۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جب مال لیا جائے تو وہ اوسط درجے کا ہو، نہ بہت اچھے کو منتخب کرے نہ بہت ردی کو۔ یہ بھی دونوں کے لیے حکم ہے، نکالنے والا اور لینے والا۔ یہ عام طور پر شرط لاگو ہوتی ہے جانوروں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکریاں زیادہ تھیں اور اونٹ زیادہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث مبارکہ، لمبی حدیث ہے جس کے اندر آپ نے نصاب کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، گائے ذکر نہیں، وہ علیحدہ سے، وہ آگے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ شرط لگائی تھی کہ نہ تو صحت مند جانور ہو، جانوروں کے ریوڑ میں ایک خاص جانور ہوتا ہے جو جفتی کے لیے کام آتا ہے، اس کو ہم بعض سان کہتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں، اس کو مذکر ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ لینے والا اس کو منتخب کرے وہ طاقتور ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، بڑا جانور ہے، صحت مند ہے، اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ اگر اسی کو لے لے، اس زکوٰۃ جس کے پر فرض ہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہے۔ آپ نے کہا وہ نہیں لو، سانڈ نہیں لو، جو اس نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے نسل بڑھانے کے لیے، اس پر ہاتھ نہیں ڈال۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتلایا جو صاحب نصاب ہے کہ لاغر، کمزور، لولا لنگڑا، جو تم کہتے ہو میرے ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتا، اس کو بھی زکوٰۃ کرے۔ اللہ کو یہ ردی مال بھی پسند نہیں، تو متوازن ہونا چاہیے، توازن برقرار ہو، اوسط درجے کا ہو، نہ بہت ہائی کلاس نہ بالکل لو۔ دینا تو اللہ کے راستے میں اور ہے مالی اللہ کا، تو اس لیے یہ بھی شرط نبی علیہ السلام نے اس میں لگائی ہے۔ پھر اس میں تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملات میں ہیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہیلے بہت، ہمیں ایک مثال دے کے یہ تاکہ شرط واضح ہو جائے، آگے چلتا ہوں۔ عام طور پر زیورات میں ہمارے ہاں ہیلہ کیا جاتا ہے، جی 8 تولے 10 تولے زیورات ہیں، لیکن میں بچوں کے لیے رکھ، میں عام طور پہ سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے بچوں میں یہ تقسیم کر لیا، بچوں کے لیے رکھا ہے آپ نے 2 تولے اس کے، 3 تولے اس کے، ٹھیک ہے آپ ان کو دے دیں، ان کا دل کرے بازار میں جا کے بیچ دیں تو آپ اجازت دیں گے؟ نہیں نہیں، کیوں بھائی؟ پھر بچوں کا کیسے ہو گیا؟ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ زکوٰۃ دیں، بات ختم ہوئی۔ پھر دوسرا ہیلہ کیا ہوتا ہے؟ جی پیسے نہیں، شوہر نہیں دیتا، خواتین کا ہی ہوتا ہے۔ بھی آپ مالکہ ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ سونا وزن کریں اور نکال، بات ختم ہوئی، زکوٰۃ دینی دے۔ تو یہ ہیلہ سازی شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک شرط اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت مال کو نہ مکس کرے نہ علیحدہ کرے۔ یہ ان چیزوں پر ہے جو مشترک چیزیں ہیں، کاروبار ہے مثلا، یا اسی طرح جانور ہے، آدھے اس کے آدھے اس کے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر بکریاں 40 ہیں، ہاں 40 ہیں سوری، اس پر ایک بکری ہے، اسی طرح ان کے پاس اگر 100 ہے بکریاں یا 120 ہیں، 2 بندے ہیں یا 3 بندے ہیں، اب زکوٰۃ کا ٹائم آیا، وہ کہتے ہیں اس کی علیحدہ، اس کی علیحدہ، اس کی علیحدہ۔ اب سب کی بکریاں نصاب سے نیچے اگر آ گئی ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ لینے والا کہے نہیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اب اکٹھی کر لو، میں 3 بکریاں لوں گا، وہ بھی درست نہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مشترک کاروبار یا مشترک جانور یا مشترک مال تجارت، جتنا جو بھی چیز ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ جو اس کو کام کر رہا ہے وہ زکوٰۃ نکال لے، اس کی زکوٰۃ نکال کر ادا کر دے، جو اس کا پارٹنر ہے وہ اس کا آدھا حصہ ادا کر دے اس کو۔ جانور اگر نکال رہا ہے، مثلا 5 اونٹ ہیں، 2 بندوں کے ہیں، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے 1 بکری، اس نے زکوٰۃ نکال دی، جس کے پاس اونٹ کھڑے ہیں یا جو ان کی نگرانی کر رہا ہے، چرا رہا ہے، اب وہ یہ نہ کہے کہ اچھا اس میں سے 2.5 میرے 2.5 تیرے تاکہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں، نہیں، بلکہ وہ جمع جہاں ہیں، مشترک ہیں، اشتراک ہے دونوں میں، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ ایک بکری وہ نکال دے گا اور جو دوسرا اس کا پارٹنر ہے وہ اس بکری پہ جو آدھی قیمت بنتی ہے وہ اس کو ادا کر دے گا، یہ دونوں کی طرف سے زکوٰۃ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں سے منع کیا کہ اگر مشترک ہے تو اس کو علیحدہ نہ کرو، اگر علیحدہ ہے تو اس کو جمع نہ کرو، یہ دونوں کے لیے حکم ہے۔ اسی طرح پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشترک کاروبار ہے اس میں جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ ادا کرے، یہ بھی اس کی بنیادی شرط ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہاں یار وہ دیکھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہی دے، میرے پاس تو نہیں، میں نے تو پیسے لگائے تھے، اس طرح نہیں۔ یہ حیلہ سازی، یعنی کہ یہ حیلہ سازی کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ انسان کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ایک بیسک شرط ہے کہ وہ حولان الحول ہو، پہلا یہ کہ نصاب مقررہ، اس تک بندہ پہنچ گیا، مثلا 1 رمضان کو، اب زکوٰۃ ابھی نہیں اس نے نکالی،
اس نصاب پر وہ پورا سال کھڑا رہے، پھر حولان الحول اس کو کہتے ہیں کہ سال پورا گزر گیا، اب یکم رمضان آئے گا تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو چکا ہے، اب اس کو زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی۔ اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہے، یکم رمضان کو 1,00,000 روپے میرے پاس موجود ہے، سیو ہے، اگلے رمضان کے میں صاحب نصاب ہو گئی ہوں، اب سال گزر رہا ہے، یہ 1,00,000 میرے پاس مقرر رہتا ہے، اس کے اوپر مال اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، اگلا رمضان یعنی حولان الحول سال مکمل ہوتا ہے تو میرے پاس اللہ نے برکت دی 10,00,000 ہے، اب زکوٰۃ وہ کس پر نکالے گا؟ 1,00,000 پر جب وہ صاحب نصاب ہوا تھا، یا 10,00,000 پر؟ وہ 10,00,000 پر زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ بنیاد ہے، جو شرط ہے اس تک پہنچنے کی وہ نصاب ہے، اس کے بعد سال کے اندر جو بھی اس کا اضافہ ہوگا اس نے اس اضافے کو جمع کر کے زکوٰۃ نکالنی۔ اور اگر لا قدر اللہ بندے کے پاس جب مال آ جائے نا تو اس کی خواہش قطعاً نہیں ہوتی کہ میں اب نیچے جاؤں، لا قدر اللہ صاحب نصاب ہونے کے بعد 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بعد وہ نیچے آ جاتا ہے، اس کا وہ حولان الحول کا جو حساب ہے سال کا وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جب نصاب کو پہنچے گا پھر اس کا نئے سرے سے سال شروع ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 5 6 مہینے بعد وہ نصاب سے نیچے آ گیا، 2 3 مہینے بعد وہ پھر نصاب پر آ گیا، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ سال چل رہا ہے، نہیں، سال اس کا ختم، وہ ٹوٹ گیا، ڈیوریشن جو اس کا تھا وہ منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب اس کا حساب بھی ختم ہو گیا، دوبارہ وہ نصاب کو پہنچ کر پھر اس کا سال شروع ہوگا، یہ شریعت نے طریقہ کار رکھا ہے۔ نصاب کے بعد دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اپ ڈاؤن کا، نصاب مقرر ہے 1,00,000 پر وہ ہے، لیکن کبھی 1,25,000 کبھی 1,50,000 کبھی 2,00,000 کبھی 1,00,000 پہ آ جاتا ہے، یعنی مقرر رہتا ہے، نصاب سے نیچے نہیں آتا۔ اس طرح اپ ڈاؤن جو رہتا ہے اس میں بھی کوئی فرق اس کو نہیں پڑنا چاہیے، نہ پڑتا ہے، بلکہ نصاب کے آنے کے بعد جو بھی کمی پیشی ہوگی سال مکمل ہونے کے بعد جو مال اس وقت اس کے پاس موجود ہے اس پر وہ زکوٰۃ دے دے گا۔ اسی طرح جو کاروبار ہے اس میں قیمت خرید اور قیمت فروخت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، قیمت خرید پر وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اس کے پاس مال تجارت ہے، مثال پر یہ لیپ ٹاپ ہے میرے پاس، میرا لیپ ٹاپ کا کاروبار ہے، لیپ ٹاپ میرے پاس دکان میں کہہ لیں کہ جی 2,00,000 کا مال پڑا ہوا ہے، اب 2,00,000 کا مال جو میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ میں نے 2,00,000 کا خریدا ہے، سیل آؤٹ کرتے ہوئے میرے پاس اس کی جو ویلیو ہے وہ مجھے علم ہے کہ مارکیٹ میں یہ لیپ ٹاپ میں نے اگر 10,000 کا خریدا تو 11 کا آرام سے بکے گا، اب میرے پاس وہ 2,50,000 روپے سمجھا جائے گا پروفٹ کے ساتھ، یعنی قیمت فروخت میں زکوٰۃ جو میں نکالوں گا وہ 2,00,000 کے مال پر نہیں 2,50,000 کے مال پر، کیونکہ مارکیٹ ویلیو اس وقت یہ ہے، یہ بنیادی اس کے اندر فرق ہے، یہ خاص مال تجارت کے اندر ہے۔ اسی طرح پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور شرط یہ کہ جس جگہ زکوٰۃ وصول کی جائے اسی جگہ اس کو لگایا جائے، یہ بنیادی شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری کی میں نے حدیث شروع میں پڑھی ہے کہ غنیوں سے لو، جو اغنیاء ہے ان سے لو اور فقراء میں تقسیم، یہ اسی علاقے کی بات ہے، اگر ضرورت ہو کسی اور علاقے میں بھی موو کرنے کی لے جانے کی تو وہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے، جائز ہے، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے، میرا خیال ہے عام طور پر اس مسئلے کا ہم خیال نہیں کرتے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں اپنی، میں بھیجنا چاہتا ہوں کسی اور شہر، زکوٰۃ لینے والا میرے پاس آیا، میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی، اب اس کی ذمہ داری ہے یا میں نے خود جانا ہے یا وہ جائے گا کہ وہ فلاں علاقے میں زکوٰۃ، میں نے اس کو کہہ دیا جی فلاں جگہ کی ضرورت ہے، یا وہ میرے پاس آیا جی فلاں جگہ کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ آپ جو ہے نا اس کے لیے دے دیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں فلسطین، غزہ، اس طرح کے علاقوں کا مسئلہ ہے، ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں جو بنتی ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، زکوٰۃ ہم اس کو ادا کر دیتے ہیں، عاملین جو اس کے لیے کام کر رہا ہے جمع کر رہا ہے وہ لے لیتا ہے، اب کسی اور علاقے میں جب میں زکوٰۃ بھیج رہا ہوں تو اس کا خرچہ بھی مجھے ساتھ دینا ہے، زکوٰۃ میں سے وہ مائنس نہیں ہوگا، ہمارے ہاں کیا کہ زکوٰۃ دے دی بس اب اس نے جان لے کر جانی ہے، اس کی سردرد ہے، اسی طرح جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ بھی پوری زکوٰۃ لے کر وہاں جائے گا، وہ اپنے لیے اس میں سے خرچہ نہیں کرے گا، یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی، اگر میں نے وکیل مقرر، میں اپنی مثال رکھتا ہوں، اگر میں نے وکیل مقرر کر دیا ہے کہ بھائی آپ یہ میری زکوٰۃ ہے فلاں علاقے میں لے جائیں، وہاں ضرورت ہے، مجھے ساتھ اس کو خرچہ بھی دینا ہے راستے کا، وہاں سفر کرنے کا، راستے کے کھانے پینے کا، جو بھی ضرورت ہے راستے کی وہ ساتھ دینا ہے زکوٰۃ سے الگ، اور اسی طرح جو لے کر جانے والا ہے وہ بھی یہ کام اس چیز کا خیال رکھے کہ جو زکوٰۃ مقرر دی گئی ہے اس کو میں بحفاظت اتنا ہی وہاں تک پہنچاؤں،
اس میں عاملین میں آ کر میں ان کی تنخواہ والا جو مسئلہ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ واضح کروں گا. اس کے اندر سے خرچہ نہیں کرے گا. مدعا یہ امام نبوی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل ذکر کی ہے اور انہوں نے اس کو منع قرار دیا. اس طرح شیخ صالح علیہ السلام ہمارے معاصر علماء میں سے فوت ہو گئے. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ قصیم کے رہنے والے تھے. لمبا عرصہ انہوں نے گزارا مسجد نبوی میں بھی، جامعہ اسلامیہ میں بھی. ان کا بھی اس پہ فتویٰ موجود ہے. اس طرح فتویٰ لجنہ دائمہ جو اس کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے والا یا زکوٰۃ نکالنے والا جب علاقہ بدلے گا تو اس کا خرچ وہ علیحدہ سے دے گا، زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں ہوگا. یہ عاملین علیہا میں نہیں آتا، یہ یاد رکھیں. بہرحال اس کے اور بھی دلائل موجود ہیں لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. اسی طرح پھر اگلی اس کی شرط ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنے والا، یہ اللہ المستعان بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ دو طرح کی خیانت ہے. ایک خیانت یہ کہ اس کے اوپر جو چیز مقرر ہے وہ نہیں دیتا، نیچے آ جاتا ہے، کمزور نکالتا ہے، ڈنڈی مار لیتا ہے، ہیلا سازی کرتا ہے، سب اس میں شامل ہیں خیانت کے اندر. دوسری خیانت کی قسم اس میں یہ ہے وہ زکوٰۃ جمع کرنے والوں سے متعلق ہے کہ ان کے پاس زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، وہ پھر اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کو جس طرح جمع ہوا ہے ویسا ہی اسی جگہ خرچ کیا جائے، اس کا تصرف بدل دیا جائے ایک چیز، یا اس کے اندر سے اخراجات ایسے کر دیے جائیں کہ جس کو کہتے ہیں نا دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم. یہ عام چیز عام طور پر پائی جاتی ہے. جب مفت کا مال ہوتا ہے بندے کی اپنی جیب سے نہیں لگتا نا، وہ اس کا احساس نہیں کرتا. یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اور یہ خاص طور پر اس بندے کے لیے حساس مسئلہ ہے جو عاملین علیہ ہے، جو زکوٰۃ کے مال پر معاون ہے یا اس پر نگران ہے یا اس کا جمع کرنے والا ہے یا اس کو پہنچانے والا ہے، اس کا وکیل ہے. اس کے لیے یہ بہت سخت حکم ہے خیانت کے مسئلے میں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو اجازت دی ہے اس سے ہٹ کر وہ کرتا ہے. اس میں ایک قاعدہ اور ایک اصول بتاتا ہوتا ہوں. اپنے کچھ ساتھی ہیں ہمارے اس طرح سوال بھی کرتے ہیں، یا زکوٰۃ کے جمع کرنے والے بہت سارے ہیں اس طرح کے، آج کل تو خاص طور پر زیادہ ہیں کیونکہ ضروریات زیادہ ہیں. اس میں یہ میں ایک اصول اور قاعدہ بتاتا ہوں کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو اگر اجازت ہے کہ ہاں آپ عاملین علیہ ہیں، جمع کرنے والے ہیں، آپ کو کسی علاقے میں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا سفر کریں، آپ کی کلاس جو وہ ہوگی وہی اس میں سے ہوگی، بیت المال کے مال میں سے اتنی ہوگی. آپ جو اپنی جیب سے کھانا کھا سکتے ہیں بیت المال سے بھی آپ وہی کھائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی جیب سے کھانا کھانے لگیں تو تلاش کر لیں کہاں اچار مل جائے مجھے سستے میں کام ہو جائے. بھوک تو لگی ہے، پیٹ تو بھرنا ہے. اور اگر بیت المال کا مال ہو پھر آپ کہیں چلو 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جاؤں، نہیں، یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے. یہ ایک قاعدہ اور اصول یاد کر لیں کہ اگر اپنی جیب سے خرچ کر کے میں جو کر سکتا ہوں وہ پھر بیت المال سے لے سکتا ہوں، پھر اس کی اجازت شریعت نے پھر دی. اگر بیت المال پر میں بوجھ بنتا ہوں یعنی اس میں سے مجھے مل رہا ہو تو پھر میں شاہ خرچ بن جاؤں، اپنی جیب میں تو میں کنجوس ہو جاؤں، یہ پھر خیانت کے زمرے میں آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو مال تجارت میں خیانت کرتا ہے قیامت کے دن وہ مال گردن پر لے کر آئے گا اور اس سے اٹھایا نہیں جا رہا ہوگا. اب ہم سمجھ رہے ہوں گے یار شاید 2-4 ہزار ہے کوئی نہیں، اس کا کون سا وزن ہے، لیکن 2-4 ہزار کا اس دن وزن بہت خطرناک ہوگا، اس کے کندھے برداشت نہیں کر سکتے ہیں. گردن پر لانا ہوگا. گردن سے مطلب یہ ہے کہ گردن میں ہوگا، ایک تو اس کی گردن بھی کیوں بنی اکڑی پڑی ہوگی، ہلا نہیں سکے گا، توپ کے مانے ہوگا. دوسرا کندھوں پر بوجھ ہوگا، یعنی کہ اوپر کا پریشانی الگ نیچے کی پریشانی الگ. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. مال بڑا خطرناک مسئلہ ہے، انسان کو بہکا دیتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی چور راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا ہیلا سازی، لیکن اللہ جانتا ہے ہیلے سازی بندے کے جو دل میں آتے بھی ہیں نا وہ اللہ جانتا ہے، باقی جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو یہ اس کے اندر اللہ کا یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا خوف، تقویٰ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آخری چیز اس میں ہے تحفہ وصول نہیں کیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا تھا تو ان کو تحفہ ملا تھا، تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے تھے. آپ نے کہا تو تیری اماں نے بھیجا تھا. بھائی تجھے وہاں بھیجا کس نے؟ بیت المال کے لیے بھیجا نا، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. تجھے تحفہ کس وجہ سے ملا؟ کیا تیرا اپنا تعارف تھا؟ تجھے اس وجہ سے ملا نا کہ تو وہاں گیا، واپس بیت المال میں جمع کرو، صحابی نے کروایا تھا. تو اس کے اندر یہ خاص چیز ہے کہ جو زکوٰۃ جمع کرنے والا ہے وہ کسی قسم کا ہدیہ تحفہ نہیں لے گا. اگر اس کو ملے گا تو وہ بیت المال میں جمع کروائے گا. یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں بندہ کہنا کہ مجھے ملا ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اس کے بعد پھر فضائل ہیں وہی جو آیات میں اور احادیث میں ہیں. اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس طرح اس کے مال کو بھی
پاک کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا بندے کو ملتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان کے لیے ویل ہے، تباہی، ویل تباہی کو کہتے ہیں۔ کن کے لیے؟ مشرکوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں دو باتیں کی ہیں، ان کو مشرک بھی کہا ہے اور ویل بھی کہا ہے۔ اب جو ایمان لے کر آیا وہ مشرک کیوں ہوگا؟ ایک زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد سے جو بندہ ہٹے گا تو اس کو پھر یہی درجہ دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سخت الفاظ اس لیے بولا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مشرک ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ قرآن مجید میں کافرون کا جب لفظ آتا ہے اس سے مراد کافر صرف نہیں ہے، اس سے مراد انکار کرنے والے۔ اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو، وہ نہیں کرتے، زبان سے نہیں کہتے کہ ہم نہیں کرتے یا یہ عمل نہیں، بلکہ وہ کرتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ نے کہا یہ ایسے لوگ پھر آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ باقی اس میں دلائل اور بھی کافی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، حریص ہیں، ان کے پاس موجود بھی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے۔ اللہ کہتا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان سب کو عذاب علیم، اللہ کے عذاب علیم کی بشارت دو۔ باقی زکوٰۃ کتنی ہے؟ ہر چیز جس پر بھی زکوٰۃ ہوگی وہ 2.5 ہے۔ مسلمان معاشرے پر 2.5 اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں، اور اللہ نے ٹیکس بھی بندے پر نہیں رکھا۔ باقی حکومتوں کا مسئلہ، مسلمان، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جاتا۔ 2.5 اللہ رب العالمین نے جو 2.5% زکوٰۃ مقرر کی ہے وہ زائد پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ منتھلی 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، اللہ نے کہا ہاں 10 لاکھ ہے، یہ تو نصاب کو ہے، نصاب کو پہنچ گیا، چلیں سونے کے، موجودہ سونے کے حساب سے ہم رکھتے ہیں 20 دینار وہ کما رہا ہے، چلو جی وہ زکوٰۃ دے۔ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اگر وہ 20 دینار کما رہا ہے اور اس کے 20 دینار ماہانہ کما رہا ہے، ماہانہ خرچ ہو رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ماہانہ کما رہا ہے 200 درہم، ماہانہ کما رہا ہے 200 درہم ماہانہ خرچ ہو رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ وہ 200 درہم کما رہا ہے، پھر 20 دینار بھی کما رہا ہے۔ اب اس کا اخراجات کیا ہے؟ 20 دینار اخراجات ہیں یا 200 درہم اخراجات ہیں، باقی زائد مال جمع ہو رہا ہے۔ اب یہ نصاب کو تو پہنچ گئی، اب یہ جیسے جیسے سال مکمل ہو جائے گا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی کہ جو اس کے اخراجات ہیں، جو اس کی آمدن میں، اس کے استعمال میں چیزیں ہیں، اللہ نے اس کو زکوٰۃ نہیں رکھی۔ جو کما رہا ہے سارا لگ رہا ہے، کرایہ جو آ رہا ہے، جو اس کی پروڈکشن سے کمائی ہو رہی ہے وہ ساری لگ رہی ہے، زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس پر ہے جو جمع ہو رہا ہے، جو اس کے بینک بیلنس میں ہے یا اس کے گودام میں ہے یا کہیں بھی اس نے مال رکھا ہوا، اس پر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کے جو زیورات کو شریعت نے زکوٰۃ الحلی کہا ہے، ہا کے ساتھ حلی، تمام قسم کے زیورات، وہ کانوں کے ہوں، ناک کے ہوں، ماتھے کے ہوں، ہاتھوں کے ہوں، انگلیوں کے ہوں، پیروں، کسی بھی چیز کے۔ اس میں بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ جنہیں اس پر نہیں ہے، یہ ذاتی استعمال میں آتے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن ذاتی استعمال بندے کا یہ والا اور ذاتی استعمال باقی کے مال کا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ ذاتی استعمال پیٹ کے لیے، کھانا کھا لیا، گھر میں ضروریات تھیں، بل بھر دیا، فلاں، گھر کا سرکل چلا دیا، کاروبار کا چلا دیا سارا۔ یہ جو ضرورت، یہ جو ذاتی استعمال ہے، یہ زائد از ذاتی استعمال ہے۔ جس کے پاس زائد مال نہیں ہے وہ سونے چاندی کے زیورات نہیں خرید سکتا، وہ نہیں بنا سکتا۔ جس کے پاس زائد ہوگا وہی اس طرف جائے گا نا۔ اور میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بنایا نا، خواتین کی کمزوری زیورات ہیں، ان کا دل نہیں بھرتا۔ اگر 10 تولے کے زیورات بھی ہیں وہ کہتی ہیں 10 تولے اور ہو جائے، یہ اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کی زینت رکھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا تو بندہ دے، خرید سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اللہ نے منع نہیں رکھا۔ ہاں منع کہاں؟ غیر محرم کے لیے زینت نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، تکبر، گھمنڈ، اکڑ کے لیے نہ ہو، ان ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ اور کیا ہے کہ اگر لیا ہے اللہ کا حق ادا کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر راجع یہی ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر بندہ کہے کہ نہیں ذاتی استعمال، یہ بھی اس کے ذہن میں ہے، تو اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دینے میں کیا حرج ہے؟ تو اس لیے اس اختلاف کو زیادہ کوئی اس کی وہ نہیں ہے۔ مصارف زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء، ایک آیت، پوری آیت میں پڑھوں گا، وقت لگے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر اس آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یاد کر لیں، 60 آیت 60 مصارف 8 ملتا جلتا ہے۔ آیت 60 مصارف 8 سورۃ توبہ، اس میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے ذکر کیا
فقراء اور مسکین، اس کے اندر میں تھوڑی سی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں۔ فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے اور اللہ رب العالمین نے مسکین کی ہے۔ مسکین سورۃ توبہ سورۃ کہف میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مسکین کون ہے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، مسکین وہ ہے جس کی کشتی ہے اور سمندر میں کام کرتا ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ مسکین ہے۔ فقیر کون ہے؟ کھانے کے وقت ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے اور شرم و شرمی وہ بتا بھی کسی کو نہیں رہا۔ اصل فقیر یہ فقیر میں پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ جو آتے ہیں نا یہ مسجد کے باہر مانگنے والے، یہ باقاعدہ جگہ ٹیکس لیتے ہیں، اسٹاپ پہ سگنل پہ کھڑے ہو جائیں 10 سگنل وہ مارتے ہیں، یہ اشارہ تو ان والا ہی ہو گیا، اللہ معاف کرے، وہ شیشہ بجاتے ہیں باقاعدہ، تو لو دو کھڑے ہو جاتے ہیں سر پہ سب۔ ان کو قطعاً نہیں دینا چاہیے، آپ منع کریں نہیں کر سکتے خاموش ہو رہے ہیں، منہ پھیر لیں، منع کریں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کو قطعاً نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو مانگنے والے آتے ہیں خام خواہ، ایک اور بھی مسئلہ آ جاتا ہے جی گھر میں کام کرنے والی، گھر میں کام کرنے والی کی تنخواہ آپ دے رہے ہیں، بات ختم ہوئی، وہ آپ کے گھر میں اور 10 گھروں میں، اگر انہوں نے بھی یہ کاروبار بنایا ہوا ہے منہ بنا کے آ جانا جی وہ آخر پھر یہ رمضان میں کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، کیوں؟ ان کو پتا ہے اچھا ابھی دل نرم ہے، دینا تو انہوں نے ہے یا ہم سامنے ہو جائیں۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ ہے میرے قریب ہے، قریب کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتا ہے میری بھی جان چھوٹے، وہ کہتا ہے اچھا مجھے بھی۔ اگر وہ محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ بندہ اپنا مال ضائع کر لیتا ہے۔ اور جو یہ کاروباری ہیں ان کو تو کچھ بھی دینا، عام صدقہ دینا بھی مال ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بنیادی ڈیفینیشن سمجھائی ہمیں فقیر میں اور مسکین میں۔ اور فقیر اصل وہ ہے ضرورت مند ہے، کھانے کو نہیں ہے لیکن شرم و شرمی سوال بھی نہیں کرتا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مالدار کے ذمے یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایسے شخص کو تلاش کرے، اپنے مال کے حقدار کو تلاش کرے، اس تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے، صرف مال کمانے کی کوشش نہ کرے، یہ اللہ نے اس کی ذمہ داری میں رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے مصارف ذکر کیے ہیں، اختصار سے میں بات کر دیتا ہوں۔ فقیر ہے، مسکین ہے، والعاملین علیہا، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، ضروری ہے۔ زکوٰۃ جمع کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو بھیجا تھا، دیگر صحابہ کو بھیجا تھا، اس میں اصول قاعدہ وہی ذہن میں رکھیں جو میں بتا چکا ہوں۔ زکوٰۃ کو جمع کرنے والے کی تنخواہ بیت المال مقرر کر سکتا ہے، اس کے اخراجات کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ جمع کرنے والا زکوٰۃ جمع کرتے ہوئے اپنے اوپر بھی لگاتا رہے تو وہ جائز اور درست نہیں۔ معروف طریقے سے اگر وہ خود ہے، یعنی بیت المال کا سرپرست وہ خود ہے، اب ظاہری سی بات اس کو کوئی تو فیصلہ کرنا ہے نا، وہ اس پر نگران ہے، اس کو وقت دے رہا ہے، اس کی تقسیم کا، اس کی حفاظت کا سارا اس کا وقت لگ رہا ہے، وہ اپنی ایک معروف طریقے سے تنخواہ مقرر کر سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ دلیل موجود ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، جب خلیفہ بنے تو ظاہر ہے اب خلافت سنبھالیں یا تجارت؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وظیفہ، کہا نہیں میں تو تجارت کروں گا، نہیں آپ تجارت چھوڑ دو، اب تجارت نہیں ہوگی، آپ کی جو ذمہ داری اللہ نے دی اس کو نبھاؤ۔ اب اس میں کیا تھا کہ انہوں نے وظیفہ، جب بڑے اس میں لمبی بحث ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ مان نہیں رہے تھے، اس پہ ایگری نہیں ہو رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا وظیفہ مقرر کیا، کتنا؟ جتنا مزدور کا ہے، اور وہ تو کمال شخصیات تھی، ان کے مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اپنا ذاتی کام کرتے تھے نا تو سرکاری دیا بجھا دیتے تھے، سرکاری کام ہے، بیت المال کا کام ہے تو بیت المال کا تیل خرچ ہوگا، بیت المال کا دیا خرچ ہوگا، ورنہ نہیں۔ ہمارے ہاں عاملین میں یہ فرق آج نہیں، اگر بیت المال اجازت دیتا ہے آپ کو کسی حد تک تو اپنے آپ کو اس میں پابند رکھیں، سختی برتیں کہ کہیں کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور اللہ کے ہاں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ دنیا میں تو آسانی ہو جائے گی لیکن اللہ کے ہاں کہیں سخت پکڑ نہ ہو جائے، یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، ہم ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں شہیدان۔ دوسرا، عاملین کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، جو اغنیاء ہے نا ہم زیادتی کرتے ہیں، ہم ان پر احسان کرتے ہیں، بھئی وہ ذاتی، وہ تو آپ کے فائدے کے لیے آپ کے پاس آئے، ان کو چکر لگوانا، خوار کرنا، بار بار بلانا، وقت دے کے پھر آگے پیچھے کر دینا، پھر ان پہ طنز کرنا، پھر تان و تشنیع کرنا، یہ آپ کی زکوٰۃ کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کسی پر احسان نہیں کر رہا، جو بھی غنی ہے، جو اللہ رب العالمین نے استطاعت طاقت دی ہے، وہ زکوٰۃ اگر نکال رہا ہے، اگر اس کا رویہ اس طرح کا ہے تو اپنی زکوٰۃ کو وہ ضائع کر لیتا ہے۔ اس کو تو بلکہ احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ عامل ہے، زکوٰۃ جمع کرنے والا، چل کے میرے پاس آیا ہے، میرے لیے اس نے آسانی کر دی۔ ہاں یہ ضرور فرق کرنا ہے کہ یہ چل کر آنے والا صحیح ہے یا 2 نمبر ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔
یہ اپنا کاروبار چمکا رہا ہے یا یہ واقعہ ہی ایماندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ ضرور دیکھنا۔ باقی اس کے ساتھ رویہ بہترین ہونا چاہیے، مہمان نوازی والا ہونا چاہیے۔ ہاں، تحفہ لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، تو یہ عامل پر ہے کہ وہ کھانے پینے سے، تحفہ وصول کرنے سے کلی اجتناب کرے، کلی طور پر۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی شبہ نیت کے اندر، دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ لینے والے کا اگر نہیں ہوتا نا، تو دینے والے کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرے پاس ہر سال آئے گا، 1 سال 2 سال میں اس کو تحفہ ہدیہ دوں گا، اس کے بعد میں اپنی زکوٰۃ کم کر لوں گا۔ جانوروں میں خاص طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سختیاں بیان کی۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ ان پر لگ سکتی ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، دل کی دل جوئی کرنی ہو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں دے دی۔ وہ دوڑا چلا گیا اپنے قبیلے کی طرف، کہتا آؤ اسلام قبول کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کے بعد تمہیں کھانے پینے کا، نان نفقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ اتنی بکریاں دے دی۔ اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنا جائز۔ اسی طرح وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ آئے، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، تاکہ اسلام میں، دین میں آئے ہیں تو وہ ابتدائی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کر لیں۔ یہ ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ۔ اسی طرح وَفِي الرِّقَابِ، وہ غلام جو آزادی کے لیے بیٹھے، مسلمان ہے، کچھ پیسے ہیں، جیل میں ہے، وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح رقبہ ہے، غلام ہے، کسی کے متحت ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، مسلمان ہے، دیندار ہے، زکوٰۃ کا مال خرچ کر کے اس کے مالک کو وہ مال دے کر آزاد کروایا جاتا ہے۔ یہ اس میں رقاب میں چیزیں شامل ہیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، قرض دار، غارم قرض دار، وہ قرض دار جس پر قرض اتنا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا مستحق بنا دے، اس کا کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کے لیے آپ نے اپیل کی کہ قرض دار ہے یہ، اس کا قرض اتارا جائے۔ مسلمانوں نے زکوٰۃ میں سے بھی، صدقات میں سے بھی، آپ علیہ السلام کے دور میں تو زکوٰۃ والے کم تھے، صدقات عام صدقات کرتے تھے، جمع کر دیا، اس کے باوجود اس کا قرض نہیں اترا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا قرض تھا نا، آپ نے کہا کہ جو مال جمع ہو گیا یہ لے لے اور باقی کا اللہ حافظ، چھوڑ دے، تو بھی کچھ چھوڑ دے۔ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ مقروض کو معافی بھی دینی چاہیے، وقت کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو ڈسکاؤنٹ کر دینا، اچھا یار تجھے میں نے اتنے چھوڑ دیے، میری استطاعت میں اتنے ہیں، میں یہ برداشت کر سکتا۔ لیکن اگر قرض دار جس نے قرض لیا ہے وہی چکر کر رہا ہے، دے سکتا ہے، دے نہیں رہا، تو اس کے لیے پھر ڈنڈا ہے، اس کے لیے پھر رعایت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے، ایک دفعہ پیسے لے لو بس، اس کے بعد پھر بیچارہ جس نے قرض دیا ہوتا ہے نا، وہ فقیر بن جاتا ہے، وہ پھر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے، یار دے دے تو نے پیسے لیے تھے، اور وہ بات ہی نہیں سنتا، نواب بنا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی غلط حرکت ہے قطعاً، اور اعتماد بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ اعتماد خراب ہو جائے پھر اعتماد نہیں بنتا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ سارے کے سارے وہ ابن سبیل ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ فی سبیل اللہ میں وہ مسافر ہے جو کسی بھی حالت میں سفر میں ہے، کسی بھی وجہ سے اپنے مال سے محروم ہو گیا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل اور فی سبیل اللہ میں تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ اللہ کے لیے جہاد کے لیے گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے، اربوں پتی، حج کے لیے نکلا، جیب کٹ گئی، مال کھو گیا، اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جانے آنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں وہ کہے کہ ابھی دے دو میں لوٹا دوں گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ اب لگتی ہے۔ وابن السبیل کا جو معاملہ ہے یہ بہت وسیع ہے، اس میں اصل ہے وہ لوگ جو میدان جہاد میں کھڑے ہیں، اس کے ضمن میں پھر وہ ہیں جو اللہ کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس میں ایک اور فرق ہے، بلکہ چند دن پہلے کسی نے سوال کیا تھا کہ فطرانہ، میں وہ پورا سوال نہیں دہراتا، ایسے عیب جوئی ہوگی کہ ہم فطرانہ اپنے فلاں کو دے دیں۔ میں نے کہا وہ جو آپ کا فلاں ہے یہ تو آپ کی ذمہ داری میں ہے، نان نفقہ اس کا آپ کے ذمہ ہے، آپ فطرانہ، یہ تو گھر کی چیز گھر میں رکھ رہے ہیں، یہ عیب ہے، عیب ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں ہم کہتے ہیں والدین کو دے دیں، وہ کیسا، تو اللہ کے بندے، کیا میں لفظ استعمال کروں، والدین تیرے ضرورت مند محتاج ہیں، تو مالدار ہے اور تو سوال کرتا ہے میں والدین کو زکوٰۃ دوں، وہ تیرا سارا مال تیرے والدین کا ہے، کیوں وہ محتاج ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال آتا ہے کہ جی زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دے دیں، اللہ اکبر، تیرے بہن بھائی ہیں، خون ایک ہے، کیوں تو زکوٰۃ کے مسئلے میں ان سے سوال کرتا ہے؟ تیرے پاس اللہ نے مال دیا تو ویسے ہی ان کو دے کہ وہ مستحق سے نکل آئے۔
اسی طرح ہم وہ رشتے دار جو خونی ہیں ان سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ہاں بعض علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر بھائی بہن آپس میں ہیں، الگ الگ ان کا کھانا پینا، الگ الگ تجارت ہے، تو دے سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے، لیکن اصل حق تو یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ صلہ رحمی کا تو اصل یہی مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ وہ چیز بھی جہاں ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم اپنے ان افراد کو، ان لوگوں کو دے دیں جن کے ساتھ رشتہ داری تو ہے لیکن پھر بھی ہم واجب زکوٰۃ دیں، اس میں واجب صدقے کا حکم نہیں، اصل جو ہے آپ اس کی اعانت اور تعاون اپنے نفلی صدقے میں سے کریں، اور اگر آپ نہ بھی اس کو صدقہ سمجھیں ویسے بھی آپ تعاون کرتے ہیں، آپ کو اجر اور ثواب صدقے کا ہی ملتا۔ تو یہ شریعت نے حقوق رکھے ہیں، ان کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے کہ جو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا کوئی ہے، اس کا یونیفارم، اس کی کتابیں، اس کی فیس، اس کے اخراجات، یہ دنیا کا علم نہیں، یہ فن ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح تعمیرات کا مسئلہ ہے، تعمیرات مساجد کی ہوں، مدارس کی ہوں، ہاسپٹل ہوں، رفائی ادارے ہوں، فلاحی ادارے ہوں، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہوں، ان کی تعمیرات میں زکوٰۃ نہیں لگتی، تعمیرات میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ متعلقین ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر کام کرنے والے، ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں یا مسکین ہیں،